سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ کتنی کفری کیفیت ہے کہ ہم دفتر کو، فیکٹری کو تو سمجھتے ہیں کہ وہاں سے رزق مل جائے گا، اور اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے۔ بھئی اللہ جہاں سے اپنے انبیاء کو کھلاتا تھا وہیں سے ہمیں بھی کھلائے گا، وہ ہمیں اس دنیا میں بغیر رزق نہیں رہنے دے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ انسان تمہیں کہیں کچک نہ لے، فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے کھانے کو تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو کمزوری کے باوجود غلبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا، اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ کے وعدوں پر پکا یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو چلاتا رہے گا۔ ہمیں حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بیچارے خود مانگتے ہیں، ہم ان سے کیا مانگیں؟ ہم تو اس سے مانگیں گے جو داتا ہے، جو دیتا ہے۔ یہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، ہم بھی اسی سے مانگیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو دیکھو اب تک چلا رہے ہیں نا۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے بنوں میں، وہاں فوجیوں کی چھاؤنی بنی، تو بالکل وہ جو چھاؤنی کی لمٹ تھی نا اس کے قریب ان کا مدرسہ تھا۔ تو جب بن رہی تھی تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہاں تو فوجیوں کا ڈھیرا ہونا ہے، تو تمہیں کون چندہ دے گا، تمہیں مدرسہ کون چلانے دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ توکل کیا، میں نے کہا کہ دیکھو میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اب کیسے اللہ ان طلباء کو رزق دے گا مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چھاؤنی بن گئی، فوجی آ گئے، اب ڈر کے جیسے کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا۔ تو حیران تو سارے تھے کہ اب مدرسے کا چندہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا نہیں چندہ مانگیں گے، اللہ دے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان فوجیوں کی اپنی مہم تھی کوئی، تو انہوں نے مہم پہ جانا تھا، تو انہوں نے صدقے کے 5-6 بکرے بھجوا دیے مدرسے میں۔ کہنے کا ایک بندہ 5-6 کالے بکرے لے کے آیا، اور یہ فوجیوں نے بھیجی ہیں طلباء کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے بکرے ذبح کروائے اور ان کو گوشت بنوایا، اور طلباء کو کہا اللہ نے تمہارا رزق فوجیوں کے ہاتھوں سے بھیج دیا ہے۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد 5 سال گزر گئے ہیں، ہمارا مدرسہ فوجیوں کے بھیجے ہوئے بکروں سے مستقل چل رہا ہے۔ کہنے لگے کہ شہر والوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن طلباء کے بارے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے بکرے ذبح کرتا ہوں، اور اللہ ان طلباء کو حلال مال کھلا کر ان کو پال رہے ہیں، اور یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مدد بھیجیں گے اور ان مدارس کو چلائیں گے، اور ہمیں قومی دھارے میں شامل ہو کر لائن میں لگ کر روٹی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی تم نے ساری زندگی خود بے یقینی کی گزاری ہے، کبھی IMF سے سوال تو کبھی فلاں سے سوال، ہمیں بھی اسی لائن پہ لگانا چاہتے ہو کہ ہم بھی مخلوق کے پیچھے بھاگیں اور ان سے مانگیں؟ نہیں، ہم مانگیں گے اس کو جو سب کا داتا ہے، جو سب کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے اوپر پکا یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔